Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے لائیو گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں چند دنوں سے آؤٹ آف کنٹری تھا، پاکستان میں نہیں تھا، تو کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آج کی ویڈیو میری شاید کافی لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہو۔ یاد رکھیے، رزق خدا کی عطا ہے، کس کے حصے میں کتنا دینا ہے اور کس کے حصے میں کتنا دینا ہے، کس کو کہاں سے ملنا ہے اور کس کو کہاں سے ملنا ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ غربت کی وجہ سے، ان کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی حصول رزق کے لیے دبئی، سعودیہ یا آؤٹ آف کنٹری کسی بھی ملک کا سفر کرتے اور ہم بھی وہاں ملکوں میں جا کر دیکھتے کہ رزق حاصل کرنے کے وہاں ذرائع کون سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں چند ایک باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج کل کے دور میں بیرے ملک کے اندر رزق کے لیے سفر کرنے کا نام بھی نہ لیں۔ بہت حالات ٹف ہیں، بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ بیرے ملک میں جن کے چھکے پہلے کے لگے ہوئے ہیں، ان کے اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ بیاں سے باہر ہیں، اور جو آج کل جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بیاں سے باہر ہے۔ میں ایک ملک کے حالات آپ کو نہیں بتا رہا، میں اس وقت بیشتر ممالک کا سفر کر چکا ہوں۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو ممالک ہیں، یہ بیرے ملک کے اندر کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، کتنے خراب ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کو عربیوں نے یا اس ملک کے جو رہائشی لوگ ہیں انہوں نے کتنا غلام بنایا ہوا ہے، یہ میرے کومنٹ کے اندر صرف وہی لوگ جواب دے سکتے ہیں جو اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہیں اور اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں۔ دور جب ڈھول بج رہا ہو نا تو اس کی آواز بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن جب پاس جائیں تو کان پھٹتے ہیں۔ تو اس وقت جتنے بھی لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، اگر ان کو وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہاں رہ کیوں رہے ہیں؟ صرف انا کی خاطر۔ میں ایک دفعہ وہاں سے آ گیا ہوں، اب میں واپس جاؤں گا، میرے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، میرے شہر کے لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے، صرف یہ باتیں ان کو کھا چکی ہیں بس۔ باقی اس وقت آؤٹ آف کنٹری میں اکثر لوگوں کی باتیں سن چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت کے ساتھ ایک دن کا کھانا دیا ہے اور آپ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، یقین جانیں خدا کی لاکھ نعمتوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ میں چند ایک واقعات آپ کو آؤٹ آف کنٹری کے سنا دیتا ہوں۔ دبئی کے اندر ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، بیشتر واقعات ہیں۔ ایک ایک واقعے کے اوپر میں اگر ویڈیو بنانا شروع کروں نا تو میرا ایک ایک واقعہ آپ کی طبیعت فرش کر کے رکھ دے گا، اور آپ پکی توبہ کریں گے کہ انشاءاللہ خدا نے کبھی موقع بھی دیا ہم کسی بیر ملک میں کام کی غرض سے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں پھرنے ٹرنے کے لیے، سیر کے لیے ضرور جائیں۔ قل سیروا فی الارض، قرآن دعوت دے رہا ہے زمین کی سیر کرو۔ لیکن آج کل کے دور میں بیر ملکوں میں جا کے کام کرنا بہت حالات ٹف ہے، نام بھی نہ لے۔ دیکھیں، قرآن سنانے کے لیے میں وہاں پہ گیا، میں واپس آ رہا تھا تو مجھے اچانک ایک کال آتی ہے، قاری صاحب میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آج رات کو میری فلائٹ ہے اور میں پاکستان واپس جا رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو جلدی آنا ہوگا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک دوست نمودار ہوئے، بڑے والہانہ انداز سے مجھے وہ ملے، بڑے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ جب تعارف ہوا تو پتہ چلا جی وہ میرے گاؤں کے ہی ہیں۔
تو کہا کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہوئے تھے، پورا رمضان ہم نے سنا کہ پاکستان سے کوئی بہت اچھے قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، ہماری ساری کمپنی کے لوگ آپ کے پیچھے تراویح پڑھتے رہے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے پیدل آنا تھا تو مجھے کافی ٹائم لگ گیا آپ کے پاس پہنچتے پہنچتے۔ تو میں نے حسرت کی نگاہ سے پوچھا، کہتا ہے قاری صاحب بہت لمبی گفتگو ہے، میں آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک عرصہ ہو چکا ہے، میری فوٹو اسٹیٹ کی دکان تھی ہمارے گاؤں کا جو اڈا ہے وہاں پر، اس نے بتایا، تو وہ دکان میں نے چھوٹے بھائی کو دی کہ تو کچھ دن دکان سنبھال، میں 1-2 سال باہر لگاؤں۔ میں باہر کام کے لیے آیا تو ادھر آ کر ایک عربی نے مجھے کام پہ رکھا، عرصہ دراز تک مجھے صرف کھانا دیتا تھا، میرا پاسپورٹ اس کے پاس تھا۔ تو جب میں نے کافی دنوں کے بعد اس سے تنخواہ مانگی کہ یار اگر اتنے ہم لینڈ لارڈ ہوتے تو ہم بیرے ملک کا سفر کیوں کرتے، اتنے مہینے میں نے آپ کے پاس کام کیے ہیں، تو آپ مہربانی کریں میری سیلری تو مجھے دیں۔ کہتے ہیں قاری صاحب وہ والا جو اشارہ ہے نا، اس اشارے کے اوپر اس نے میرا بلڈنگ سے بستر پھینکا ہے، کہا دفع ہو جا۔ میں نے پاسپورٹ مانگا تو کہتا ہے کہ پاسپورٹ تو تجھے تیرا باپ ہی دے گا۔ کہتا ہے کہ پاسپورٹ میرا پھنس گیا، کہتا ہے کہ وہ ایسی دلدل میں پھنسا، پھر میں لوگوں کی منتیں کرتا رہا، مجھے کوئی گاڑیاں دھونے کے لیے بھی نہ رکھے، مجھے کوئی ہوٹل پہ کام کے لیے بھی نہ رکھے کہ تو ہمارا کام خراب کرے گا، ادھر کے شرطے جو ہیں وہ کہیں گے کہ تو نے کرپٹ لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ میں بڑی بری طرح قاری صاحب پھنس چکا ہوں۔ اس وقت مجھے بہن بھائی بہت زیادہ یاد آتے ہیں، لیکن میرے پاس حالات اتنے زیادہ میرے تنگ ہیں کہ میں یہاں پر ان کو کال نہیں کر سکتا، میں پاکستان واپس نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے رویا اور مجھے اس انداز سے اس نے روانہ کیا کہ اب وہ انداز میں اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب آپ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کی وادیوں کو اور ہواؤں کو ہمارا بہت زیادہ سلام کہنا، ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ نمودار ہوا رمضان کے دوران ہی، میرے ایک دوست آئے مجھے ملنے کے لیے، قاری ابوبکر کیا حال ہے، خیریت سے؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ کہتا ہے کہ میں آپ کا فلاں دوست بول رہا ہوں، حفظ کے اندر آپ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں نے کہا تو کہاں ہوتا ہے؟ کہتا ہے میں ادھر آپ کے قریب ہی ہوں، آج آپ کو ملنے آؤں گا۔ ملنے کے لیے آیا تو جیسے ہی وہ مجھے ملا، بھائی جس طرح یقین جانے کوئی پہاڑ پھٹ نہیں جاتا، بڑی تیزی سے رویا۔ کہتا ہے قاری صاحب، میں نے کافی دیر چپ کرایا، بات چیت جب کھلی تو کہتا ہے قاری صاحب میں ادھر میری ڈیوٹی ہے، میں نے بھٹے کے اوپر لوہا پگھلانا ہوتا ہے، آج مجھے عرصہ ہو گیا ہے، رمضان کے روزے میں نصیب نہیں ہوتے، اتنا موٹا موٹا لوہا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، آگے سے میں نے پکڑا ہوتا ہے، پیچھے ایک میرے دوست اور نے، اور ہم نے بھٹے کے اندر جا کے لوہا پگھلانا ہوتا ہے۔ اب بتائیں روزہ رکھ کے آگ کے اوپر کام کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ پاکستان بہت زیادہ یاد آتا ہے، آپ رمضان کے فوراً بعد پاکستان کی طرف جائیں گے تو پاکستان کی وادیوں کو ایک تو ہمارا سلام کہنا، دوسرا ہمارا پیغام پاکستانیوں تک پہنچا دینا کہ خدا کے لیے اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ بیر ملک کا سفر کر سکیں تو خدا کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرب میں رکھا ہوا ہے کہ آپ بیر ملک تک نہیں پہنچتے، حالات بیر کے بہت ٹف ہیں۔ ابھی میں کویت میں گیا تو ایک دوست کی کارگزاری سنی، کہتا ہے قاری صاحب میرے والد صاحب یہاں پہ ڈاکٹر ہیں اور ہم یہاں کویت کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں سے پاکستان اب مستقل ہی جائیں تو جائیں۔ تو میں نے کہا یہاں رہنے کی پرابلم کیا ہے؟ کہتا ہے قاری صاحب میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں اور سرکاری جاب کرتے ہیں یہاں پہ، ان کا جو سی پی فنڈ جی پی فنڈ جو بھی ہے وہ جمع ہو رہا ہے، اگر میں اسی دوران اپنے والد صاحب کو اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں نا تو وہ سارا سی پی فنڈ جی پی فنڈ وہ سب کچھ گورنمنٹ میں جمع ہو جائے گا، اور اگر میں وہ سب کچھ نکلواتا ہوں تو میرے والد صاحب کو پکی خروج کی یہاں سے مہر لگوانی پڑے گی، ایک دفعہ ان کو ملک چھوڑنا پڑے گا۔ اب دو ہی صورتیں، جب ملک چھوڑ دیتے ہیں تو آگے کویت کی ویزے بند ہیں، ان کو میں دوبارہ لا نہیں سکتا، جب ان کو نہیں لا سکتا تو ہمارا یہاں کیا کام، ہمیں واپس جانا ہوگا، اور جب اب واپس جاتے ہیں تو ہم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے، ساری عمر تو یہاں گزاری ہے، سارا کام ہمارا یہاں ہے، اب سب کچھ یہاں ہے، پاکستان کس صورت میں جائیں۔ اگلی پرابلم یہ ہے کہ اب ہماری ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہم اس کا ویزا مستقل یہاں کویت کا نہیں لگوا سکتے، اب ہماری معصوم سی بچی ہے، 6 مہینے سال کی عمر ہے، کتنا ہم اس کو تکلیف میں رکھ سکتے ہیں ماں باپ سے دور۔ تو یہ چند ایک واقعات ہیں، اس کے علاوہ لیبیا، ملیشیا، پاکستان کے اتنے برے حالات ہیں۔ ہاں میں ایک چیز کا آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ کو موقع ملے
مسجد الحرام کی خدمت کا، اگر آپ کو موقع ملے مسجد نبوی کی خدمت کا، ضرور جائیے۔ وہاں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، اول تو وہاں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو پوچھنے کی تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اور کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو جگہ ہے نا، اس جگہ کی خدمت نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس جگہ کی خدمت ہر ایک کی سعادت، ہر ایک کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ میری اپنی چاہت ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کی خدمت کے لیے کاش ہمیں بھی قبول کر لے۔ اگر سعودیہ کی خدمت کا موقع ملے، سعودیہ کے اندر بھی مسجد الحرام اور مسجد نبوی، ان دو جگہوں کی خدمت کا موقع ملے، ضرور جائیے۔ اس کے علاوہ خدا کے لیے پاکستانیوں، آپ تک میں یہ تہ دل سے پیغام پہنچا رہا ہوں، اگر عزت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ بالخصوص آپ کو عزت کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے، خدا کے لیے جتنا حقیر کام ہو پاکستان کے اندر کریے، بیر ملک کا سفر کرنا چھوڑ دیجیے۔ بیر ملک سفر کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر بیر ملک سفر کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کما کے بھیجتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت آپ واپس آتے ہیں اولاد کے ساتھ آپ کو رہنے کا زیادہ دیر ٹائم نہیں ملتا کہ دنیا سے آپ چل بستے ہیں۔ اور یہ بات آپ چھوڑ دیں، او جی میں نے 2 سال کے لیے جانا ہے، او میں نے تو 1 سال کے لیے جانا ہے، جی آپ جا کے چیک کریں، پھر زندگی آپ کی ادھر ہی ہے۔ یہ ایسا چسکا ہے نا کہ یہ ایسا شہد کا چھتا ہے کہ اس سے ایک ایک قطرہ جب نیچے آنا شروع ہوتا ہے نا تو زبان کو ایسا چسکا لگ جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ زبان نکال کے میں اس چھتے کے نیچے ہی رکھوں۔ کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا اور ساری زندگی کا رونا دھونا علیحدہ۔ کویت سے میں واپس آ رہا تھا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور، مجھے اس پہ ترس بہت آیا، کہتا قاری صاحب میرا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے، میں کویت 6 سال ہو گیا میں آیا ہوں، اور میں اپنے ملک سے 7 لاکھ کا قرضہ اٹھا کے کویت کی طرف سفر کر کے آیا ہوں، آ کر ادھر کے عربی نے میرا پاسپورٹ لے لیا ہے، 7 سالوں کے اندر میں 1 لاکھ بھی جمع نہیں کر سکا، اور جو تھوڑی بہت مجھے یہاں سے تنخواہ ملتی ہے وہ بیوی بچوں کے گھر کے لیے، ان کے پیٹ کے لیے میں گھر میں بھیجتا ہوں، کچھ تھوڑے سے بھی میرے پاس بچا کے نہیں رکھ سکتا۔ اور اب میں واپس جاتا ہوں، 7 سال ہو چکے ہیں، تو قرضے والے میرا سر کھائیں گے، اور اگر یہاں میں رہتا ہوں تو یہاں کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا۔ تو قاری صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں نے کہا یار میرا تو مشورہ ہے کہ تو اپنے وطن واپس چلا جا، اور وہاں جا کر کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کر کے کوئی کام کر لینا، دوسرے ملک میں ضرور جانا ہے، دوسرے شہر کی طرف چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ کچھ بچا بھی سکیں گے۔ کہتا قاری صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن حالات مجھے یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ میں اپنے ملک میں جانے کے قابل نہیں رہا، اور اس وقت 3 دن بھوکا رکھ کر مجھ سے یہ عربی میرا کام لیتا ہے، اور یہ جو کھانے کی ہڈیاں کھا کے پھینکتا ہے نا، تو وہ ہڈیاں، اس کی پھینکی ہوئی ہڈیاں جب میں چوستا ہوں اس پہ بھی مجھے مارتا ہے کہ آج تو اتنا زیادہ لینڈ لارڈ کہاں سے ہو گیا ہے کہ اب تو عربوں کی ہڈیاں چوسے گا۔ عربوں کی ہڈیاں بھی ہمیں کوئی نہیں چوسنے دیتا قاری صاحب۔ ایئرپورٹ کے اوپر اس نے اپنی گاڑی سے میرا سامان اتارا، اس کے بعد جب وہ مجھے ملا اس کو تو شاید احساس نہ ہوا، لیکن اس کی باتیں سن کے اور اس کی حالت دے کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا اور مجھے بہت زیادہ ترس آیا اس کے اوپر۔ جیسے ہی میں اس کو روانہ کرنے لگا، میں ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آنکھوں کا آگے ہاتھ رکھ کے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور رو رہا تھا۔ پاکستانیوں خدا کے لیے بیر ملک کا سفر نہ کیجیے۔ اب تک جتنے آؤٹ آف کنٹری لوگوں کے ساتھ میرے رابطے ہوئے ہیں، لوگ بہت تنگ ہیں، بہت تنگ ہیں۔ حقیر سے حقیر رزق اگر تمہیں گھر میں، حقیر سے حقیر کام سے اگر تمہیں کوئی تھوڑا سا رزق حاصل ہو رہا ہے نا، تو خدا کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے بیر ملکوں کا سفر نہ کیجیے یار، پیسوں کا نقصان الگ، اپنے بیوی بچوں کی جدائی الگ، خاندان والوں کی جدائی الگ، اگلوں کے ستم اور نخرے الگ۔ بیر ملک کی نوکری کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، بیر ملک کی نوکری کا خلاصہ یہ ہے، آپ ان کے لیے ٹیشو پیپر ہیں، آپ ان کے لیے ٹیشو پیپر ہیں۔ جس وقت وہ آپ کو اچھی طرح استعمال کر لیتے ہیں، آپ کو پھینک کر اگلا اور عملہ بھرتی کر لیتے ہیں،
آپ اس کے بعد صرف قبر کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں میری باتیں اتر گئیں تو عمل ضرور کیجیے، اگر میری باتیں دل میں نہیں اتریں کسی ملک کا سفر کر کے 2 سال گزار کے چیک کر لیجیے، مجھے امید ہے کہ تسلی ہو جائے گی۔ میں نے کافی ملکوں کا خلاصہ اس وقت جن ملکوں میں گیا ہوں، دبئی، ملیشیا، سعودیہ، کویت، مراکش، ایران، کتنے ملکوں کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا۔ اگر اب بھی آپ کو اتنے ملکوں میں پھرنے والا بندہ، اتنے ملکوں میں اتنے لوگوں سے ملنے والا بندہ، اس کی باتوں پہ اگر آپ کو یقین نہیں آیا، آپ کو ضرور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ٹور آپ کا بیر کا لگوا دے۔ انشاءاللہ گھر والوں کی قدر کریں گے آپ، اپنے بھائی وکر حیات کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔